اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے اور آج ان انقلابوں کا صرف کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جبکہ عملی طور پر اس کے آثار ہمیں کہیں نہیں ملتے. صرف واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی یہ زندہ و جاوید ہے. دشمنوں نے بہت کوشش کی کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. آج بھی دشمنوں کا ایک ٹولہ آج بھی اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے یہ واقعہ کربلا کی جو یاد منائی جاتی ہے یہ بند ہو جائے. لیکن لوگ کربلا کو نہیں بھولے. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کربلا کو بھول جائیں، لیکن یہ ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ عشق حسین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یعنی کہ حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے یہ مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دے گا کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. اور یہ ذکر وہی ذکر ہے، اسی لیے ہم کربلا کی یاد مناتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں یہ آگ مسلسل جل رہی ہے، یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے. عزیزوں، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے کہ حق کے لیے، انصاف کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیونکہ ہم امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں. ہمیں زمین کو ہموار کرنا ہے تاکہ امام کا ظہور ہو سکے. کل میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام یہ صدا دے رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا، اور آج یہی صدا ہمارا وقت کا امام دے رہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. تو عزیزوں، ہماری زندگی میں امام کہاں ہیں؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم جو بڑی عقیدت سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، بڑے خالص جذبوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش مولا حسین ہم آپ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوتے، ہم آپ کے شیعہ، ہم آپ کے محب اپنی جانوں کو آپ کے اوپر قربان کر دیتے. تو کیا سچ میں ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے؟ آج اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کربلا کے اندر ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہے، ہماری زندگی میں امام کہاں ہیں. مانا کہ آج مولا حسین علیہ السلام نہیں ہے، لیکن ہمارے وقت کا امام، زندہ امام ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے دور ہے. ہماری زندگی میں امام کہاں ہے؟ آج روز جمعہ آ کر گزر بھی جاتا ہے. روز جمعہ وہ خاص دن ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے. روز جمعہ گزر جاتا ہے، ہمیں خیال تک نہیں آتا، ہم غافل رہ جاتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام ہم سے زیادہ ظہور کے منتظر ہیں، لیکن
کیا ہم ظہور کے لیے آمادہ ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے ظہور کے لیے؟ مولا جو ہم سے چاہتے ہیں کیا ہم ان چیزوں پر پورے اتر رہے ہیں؟ مولا نے کوئی بہت بڑی چیزیں ہم سے نہیں مانگی. مولا حسین علیہ السلام نے کس لیے قیام کیا تھا کربلا میں؟ اسی دین الہی کو بچانے کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اصول دین ہیں، یہ جو فروع دین ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے قیام کیا تھا. اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے مولا کہ تم اے یزید تو جو ہے اس دین کو نہیں مٹا سکتا کیونکہ یہ دین الہی ہے. جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو اس دین کو نہیں مٹا سکتا. اور انہی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زمانہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو یقیناً وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس طرح سے اس دین کو مٹایا جائے یا ہم دین کے احکامات کو فراموش کر کے اپنی زندگی نارمل انداز میں گزارتے رہیں اور ہماری زندگی میں نہ نماز کا کہیں ذکر ہو، نہ روزے کا کہیں ذکر ہو، نہ صحیح طریقے سے انجام دہی کا ذکر ہو، نہ حج کا کہیں ذکر ہو. مولا یقیناً یہ نہیں چاہتے ہوں گے. تو مولا ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم صحیح ڈھنگ سے دین کے احکامات پر عمل تو کریں. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے منتظرین ہیں، تو ہم ان کی راہوں کو کم سے کم اتنا تو ہموار کریں کہ احکام الہی کو پامال نہ کریں. آج ہمیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو ہم الارم لگا کے یا جیسے بھی 5 بجے صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے کیونکہ اہمیت جس چیز کی سمجھتا ہے انسان اس چیز کو ہمیشہ وقت دیتا ہے، اس چیز کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اس چیز کے لیے جاگ پڑتا ہے. اب صبح اگر ہم ضروری کام کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث ہوگا، لیکن شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان کی باعث ہوگی. اور جب ہمارے اعمال بروز جمعہ امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے تو امام ہماری طرف سے کتنے زیادہ افسوس امام کو ہوں گے اور کتنا زیادہ امام کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں. آیت اللہ بہجت لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ایک بار کہا کہ اے استاد نوجوانوں کے لیے درس اخلاق کو بڑھا دیں. تو آیت اللہ بہجت کے استاد فرمانے لگے کہ مسجد سہلا جاؤ اور وہاں پر جو دیکھو وہ آ کر مجھے بتا دینا. اب آیت اللہ بہجت گئے. آپ سب کو پتا ہے کہ مسجد سہلا امام زمانہ سے منسوب مسجد ہے. تو وہاں گئے، وہاں پر جب وہاں سے واپس آئے تو استاد نے کہا کہ کیا دیکھا؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے مغرب کے وقت پہ بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر نماز پڑھنے والے، بہت مجمع ہے مسجد میں، لیکن جیسے جیسے عشاء کا وقت آیا لوگ کم ہوتے گئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ جب عشاء کا وقت بھی ختم ہو گیا اور رات کا ایک پہر آیا تو اس وقت کچھ بوڑھے لوگ تھے، صرف رات کے پہر میں صرف کچھ بوڑھے لوگ تھے، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اور تہجد کی نماز میں دعائے قنوت پڑھ رہے تھے. دعائے قنوت میں جوشن کبیر پڑھ رہے تھے، خلصنا من النار یا رب، یعنی اے میرے رب مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے. ہم تو یہ دعا تو جانتے ہیں جوشن کبیر، لیکن ہم یہ جوشن کبیر صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. اب آیت اللہ بہجت کے استاد نے پوچھا کہ اچھا وہاں پر جو لوگ تہجد پڑھ رہے تھے ان میں سے جوان لوگ کتنے تھے؟ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جوان تو اکیلا صرف میں ہی تھا. تو استاد بولے تم جوانوں کا اضافہ کر دو، تم وہاں پر تہجد کی نماز میں جوانوں کا اضافہ کر دو تو میں درس کو بڑھا دوں گا. اللہ اکبر! کیا مرتبہ تھا آیت اللہ بہجت کے استاد کا، کیا مرتبہ تھا، کیا منزلت تھی.
تو عزیزان من، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امام ہماری زندگی میں کہاں ہیں؟ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں امام کو؟ کیسے آئیں گے امام؟ کیسے ظہور ہوگا امام کا؟ وارث کربلا ہیں امام۔ دعائے ندبہ کا ایک جملہ ہے، اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، کہ کہاں ہے وہ، کہاں ہے کہ جو کربلا میں مقتول جو ہوا، یعنی امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والا کہاں ہے؟ تو 12ویں امام علیہ السلام ہمارے امام زمانہ ہی وہ ہستی ہیں جو مولا حسین کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ کربلا کی یاد ہم کب تک مناتے رہیں گے؟ کب تک ایسے ہی محرم و عزاداری جاری رکھیں گے؟ ہمارے اندر یہ تڑپ کیوں نہیں آتی کہ ہم یزید کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں؟ ہم کیوں نہیں وقت کے امام کے لیے راہیں ہموار کرتے کہ ہمارے مولا آئیں اور یزید سے بدلہ لیں ہمارے سامنے اور ہم ان کے مددگاروں میں شمار ہوں؟ تو یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یاد کربلا منانا صرف ایک ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اذہان کو جھنجھوڑا جا سکے، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑے اور ہمارے اندر وہ جذبہ جگا دے کہ جو جذبہ ہمارے اندر کربلا کا بدلہ لینے میں ہمارے وقت کے امام کا ناصر ہمیں بنا دے۔ یہ یاد کربلا اسی لیے ہے کہ ہمیں ہر سال جھنجھوڑ دے، جگا دے، خواب غفلت سے جگا دے کہ وہ کربلا جو 1400 سال پہلے برپا ہوئی تھی، اس کی یاد ہم اسی لیے منا رہے ہیں کہ ابھی کوئی آنے والا ہے جو اس کا بدلہ لے گا اور ہم اس کی مدد کرنے میں ناصر و مددگار اس کے شمار ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، سب اپنے اپنے احباب کے ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، الحمدللہ ہم سب اپنے گھروں میں خوش ہیں، مگن ہیں۔ امام کہاں ہیں؟ کہیں نہیں، امام تنہا ہیں۔ امام تو کئی 100 سالوں سے منتظر ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ تڑپ ابھی آئی ہی نہیں کہ جو اس عزاداری کے برپا ہونے کی وجہ سے آنی چاہیے تھی۔ عزیزوں، رونا رولانا بھی صرف اس وجہ سے اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ نرم دل جب ہوتا ہے تو وہ حق کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے، اور یہ آنسو ہمیں باطل سے لڑ جانے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتے ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی قربانی جو کہ ذبح عظیم کا درجہ رکھتی ہے، وہ جس مقصد کے لیے دی گئی، وہ قربانی جس مقصد کے لیے دی گئی، یقیناً وہ مقصد بھی اتنا ہی اہم ہوگا جتنے کہ مولا حسین علیہ السلام اہمیت رکھتے ہیں۔ جتنی فضیلت والی قربانی ہے، یقیناً وہ مقصد بھی اتنا ہی فضیلت والا ہوگا، اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو ہم سب حسینیوں کو یہ حرارت جو ہمارے دلوں میں قتل حسین کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، اس کو ٹھنڈے نہیں ہونا دینا ہے، بلکہ اپنے اندر اس حرارت کو اور بڑھاتے جانا ہے، اس جذبے کو اور بڑھاتے جانا ہے، اس تڑپ کو اور بڑھاتے جانا ہے کہ کیسے ہمارا امام آئے اور ہم اس کے ساتھی بنے اور ہم لوگ مل کر مولا حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ عزیزوں، مولا حسین ابن علی کی پیدائش کے وقت جب ان کو نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا تو رسول اسلام نے گریہ کیا۔ یہ وہ نواسہ تھا جو دین الہی کی بقا میں رسول کا مددگار بننے والا تھا، اور اسی نواسے کے لیے یعنی امام حسین ابن علی کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ امید ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے میں اس قربانی کی اہمیت کو واضح کر سکوں گی جو کربلا میں قربانی دی تھی امام حسین علیہ السلام نے۔ اس قربانی کی اہمیت کو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا واضح کروں، اسی لیے تھوڑا اس حدیث کو بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے۔ تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمیں
کہ رسول کے بنا حسین کا وجود ممکن نہیں ہے، کیونکہ نانا کے بغیر نواسے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نانا کے بغیر نواسے کا وجود ہو. لیکن نواسے کے وجود کے بنا نانا کا وجود نہ ہو سکے، یہ ایک مشکل امر ہے، یہ تھوڑا سا عجیب بات ہے. تو حدیث میں 2 بار من کا لفظ آیا ہے. پہلا من تو حسین و منی یعنی حسین مجھ سے ہے، تو پہلا من تو اس کا تو ترجمہ ہم صحیح کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے من پر آتے ہیں تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ انا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں کا ترجمہ ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ میرا دین، رسول کا دین حسین کی وجہ سے بچا ہے. رسول نہیں بلکہ رسول کا دین حسین کی وجہ سے ہے. لیکن عزیزوں، اس طرح سے یہ ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ قول معصوم کے متعلق ایک قانون ہے کہ قول اگر مطلق ہے، قول معصوم اگر مطلق ہے تو اس میں کسی بھی شرط کا اضافہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس میں کوئی شرط نہیں لگا سکتا اپنی طرف سے، اس میں کوئی ورڈز بڑھا نہیں سکتا، الفاظ کی زیادتی نہیں کر سکتا. اب اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کی وجہ سے باقی ہوں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دین نہیں بلکہ خود پیغمبر حسین کی وجہ سے باقی ہیں. یعنی اگر میرے نہ ہونے سے حسین کا وجود نہ ہوتا تو حسین کی وجہ سے، حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے میرا وجود بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر. اس قول کی دلیل یہ ہے کہ نسل پیغمبر اسلام جناب اسماعیل سے چلی، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تمہاری اس قربانی کو ہم نے ایک ذبح عظیم کے لیے فدیہ قرار دے دیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں. تو معمولاً فدیہ کا مطلب ہوتا ہے قربان کر دینا، لیکن ایک قربانی کو دوسرے قربانی کا فدیہ قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے قربانی کو بچا لینا. مثال کے طور پر ایک بکرا آپ قربانی کے لیے خرید کر لائے، قربانی کرنے کے لیے لائے، مگر دوسرے دن آپ کے والد ایک اور بکرا لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ بکرا قربان ہوگا جو میں لایا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے لائے ہوئے بکرے سے زیادہ فربا اور توانا ہے. تو اب پہلے بکرے کی قربانی جو ہٹا لی گئی تو گویا کہ اس کی جان بچ گئی، یعنی قربانی کو قربان کرنا اس کی جان بچا لینا ہے تاکہ دوسری اور مزید بہتر قربانی ہو سکے. تو خدا کیا فرماتا ہے؟ وہ فدائی نہ ہو، یعنی میں نے فدیہ قرار دیا اس قربانی کو، بذبح عظیم، یعنی اسماعیل کو قربان ہونے سے بچا لیا کیونکہ ایک عظیم قربانی آنے والی تھی، ایک ذبح عظیم آنے والا تھا. تو پیغمبر اسلام اب کیا فرما رہے ہیں؟ حسین و منی و انا من الحسین. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر حسین کا وجود نگاہ پروردگار میں پہلے سے طے نہ ہوتا تو اسماعیل کی قربانی اس وقت روکی نہ جاتی، اسماعیل وہیں ذبح ہو جاتے، نہ وہ نسل آگے بڑھتی نہ معاملہ پیغمبر تک پہنچتا. اگر حسین کی قربانی فدیہ قرار نہ پاتی تو اسماعیل قربان ہو جاتے، کیونکہ خداوند عالم نے باقاعدہ حکم دیا تھا. کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی عام بات نہیں تھی یہ کہ ابراہیم بیٹے کو لے کر آتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، ذبح کے لیے چھری چلا دیتے ہیں، لیکن اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اسماعیل بچ گئے تو یہ کوئی ہنسی کھیل تو تھا نہیں. اصل میں اسماعیل کی قربانی کو صرف اس لیے بچا لیا پروردگار نے کہ ایک اور ذبح عظیم اس کی نگاہ قدرت میں تھی جس کو اس قربانی کا فدیہ قرار دیا. وہ قربانی ایسی مکمل قربانی کہ جو پہلی قربانی سے ہر لحاظ سے بہتر تھی. ہاں عزیزان محترم، اور وہ وہی قربانی تھی جو حسین ابن علی علیہ السلام روز عاشوراء کربلا میں پیش کرتے ہیں. جب حسین کے قربان ہونے کا وقت آیا
تو انہوں نے حل من ناصرن ینصرنا کی صدا دی، اور یہ صدا آج تک فضاؤں میں گونج رہی ہے، ہمارے مولا و آقا کی یہ صدا کہ کون ہے جو اس عالم غربت میں میری نصرت کو آئے. یہ صدا آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے کہ اے میرے دوستوں، کاش کہ تم یہاں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح حسین اپنے معصوم بچے کے لیے شمر سے 2 بوند پانی کا سوال کر رہا تھا، اور اس سوال کے بدلے میں شمر نے ہرملہ کو حکم دیا اور ایک تیر سہ شعبہ سے میرے معصوم بچے علی اصغر کو شہید کر ڈالا گیا. ہاں عزیزوں، حسین نے صرف اپنی قربانی ہی نہیں پیش کی بلکہ راہ خدا میں اپنے 6 مہینے کے بچے تک کو قربان کر دیا. اللہ اکبر! کیا جذبہ ایثار تھا اور کیا منزل تھی وہ عشق الہی کی کہ جس کے لیے اپنی جان کے ساتھ ساتھ حسین نے اپنا سارا گھر بار لٹا دیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما اور ہمیں انصار امام زمانہ میں شمار فرما اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.